كل من آداه أو هاربه وأبغضه فإنه عدو لله سبحانه خالد في النار مع الکفار والمنافقین. آپ ذرا جملوں پہ غور کریں. ہر وہ شخص کوئی بھی ہو، یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، ہر وہ شخص جو علی سے دشمنی کرے یا علی سے جنگ کرے یا علی سے بغض کرے وہ اللہ کا دشمن ہے. بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ، دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ. پستی کی علامات ہے انصاف سے کینہ، جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ. آپ پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا. اے قوم وہی پھر تباہی کا زمانہ. اللہ اللہ جوش سن 61 ہجری میں لے جانا چاہ رہے ہیں. اے قوم وہی پھر تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیا چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ. تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام چلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. اے چاند محرم کے تو. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. صلی اللہ علیہ وسلم. عشر مجالس کی 10ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں خالق اور مالک مصلحین کی شرطوں کو بیان کر رہا ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں اور برائیوں کے خاتمے کی فکر رکھتے ہیں، ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے التائبون، وہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے
اور اپنے خالق سے جڑے ہوتے ہیں، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، اور ان کی دوسری شرط ہوتی ہے العابدون، وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب ہی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، اپنے خالق کے علاوہ، اپنے معبود کے سوا اور اپنے پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے کو لائق پرستش سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان کی تیسری شرط ہوتی ہے الحامدون، وہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے رب، اپنے مالک اور اپنے خالق کے سوا کسی کو لائق ستائش نہیں سمجھتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی شرط یہ ہوتی ہے السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے معبود کو دیکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے۔ اور ان کی پانچویں شرط ہوتی ہے الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظمتوں کا مالک ہے، میرا معبود ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، میں ایسے پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور ان کی چھٹی شرط یہ ہوتی ہے الساجدون، وہ سجدے کرتے ہیں اور سر کو سجدے میں رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرا معبود بڑا ہے، کبریائی تو صرف اور صرف اسی کا حق ہے، وہی بلند و بالا ہے اور وہی بلند و برتر ہے، وہ خدا ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک و پاکیزہ ہے۔ میں اس پروردگار کی جو بلند و برتر ہے اس کی تسبیح کرتا ہوں۔ جب ان 6 شرطوں پر فائز ہو جاتے، تائب بن جاتے، عابد بن جاتے، حامد بن جاتے، سائح بن جاتے، راکع اور ساجد، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، جب ان منزلوں پر فائز ہو جاتے تو اب یہ سماج اور معاشرے کی اصلاح کو نکلتے ہیں الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اب ہمیں سماج اور معاشرے میں امر بالمعروف کرنا ہے، اچھائیوں کو عام کرنا ہے، برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اور اتنے بڑے اور اتنے عظیم امر کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں، اصلاح کا کام بڑا کام ہوتا ہے، اور اس عظیم امر کے لیے بڑے نفوس درکار ہوتے ہیں۔ سید الشہداء شہید اعظم ہیں، مجاہد اعظم ہیں اور مصلح اعظم ہیں، اور پورے اسلام کی بقا کے لیے حسین نے قیام کیا تھا۔ حسین کا یادگار انقلاب اسلام کی بقا کے لیے ہے، اسی لیے حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کا جاننا ضروری ہے۔ اسی بات کے پیش نظر عنوان رکھا گیا کربلا گام بگام، اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ نبی گرامی کے رحلت کے بعد پہلے خلیفہ 11 سے 13 ہجری، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 ہجری اور تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری۔ 35 ہجری میں امام علی مقام کے دست مبارک پہ بیعت کی جاتی ہے، اور جب بیت المال تقسیم کرتے تو امام برابر سے تقسیم کرتے۔ اسی عادلانہ تقسیم کی بنیاد پر طلحہ زبیر امام سے ناراض ہو جاتے، اور ناراض ہونے کے بعد مکہ مکرمہ چلے جاتے، مکہ مکرمہ سے بصرہ جاتے، بصرہ میں جا کر امام کے گورنر عثمان بن حنیف پہ ظلم اٹھاتے ہیں، اور ادھر سے مدینے سے میرے امام چلتے ہیں، مدینے سے ربضہ،
ربضے سے مقام ذیقار، اور مقام ذیقار پہ پہنچنے کے بعد کوفے کو خط لکھتے ہیں، اور لشکر جمع کرنے کے بعد اب امام بصرے میں جاتے ہیں، اور پھر سپاہ جمل سے امام کی جنگ ہوتی ہے، سپاہ جمل شکست کھا جاتے، سپاہ جمل کو جب شکست ہو جاتی ہے تو گفتگو کل تک یہاں تک پہنچے کہ طلحہ زبیر کا لشکر شکست کھا جاتا ہے امیر المومنین کے مقابل میں۔ تو شکست جمل کے بعد حضرت عائشہ کی داستان کیا تھی، یہی کل کی گفتگو تھی، اور وہ کیا تھی؟ کل کی گفتگو میں مسئلہ یہ تھا کہ جب طلحہ زبیر جنگ ہار گئے تو حضرت عائشہ کی داستان کیا، وہاں پہ کل چند باتیں آپ کو بتائیں۔ پہلی بات یہ عرض کی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے زوجہ رسول کو مدینہ منورہ پہنچایا، یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام، دوسری بات جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ عرض کی کہ جنگ جمل میں کتنی تباہ کاریاں ہوئیں، نقصانات کیا پہنچے گئے۔ ایک مورخ نے یعقوبی نے لکھا 30,000 لوگ لقمہ اجل بنے دونوں طرف سے، قتادہ نے کہا 20,000 سے زیادہ مارے گئے۔ اس نتیجے میں اس کے ضمن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خون کا ذمہ دار کون ہے؟ جمل کی وجہ سے مسلمانوں میں قیامت تک کے لیے جنگ جاری رہی، اور جنگ کا سلسلہ مسلمانوں کے درمیان جمل کی وجہ سے ہوا، یہ پہلی بات۔ اسی جمل کی وجہ سے امام برحق کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت پیدا ہوئی، اور حاکم شام معاویہ امام کے مقابل میں آیا تو جنگ صفین کی بنیاد ڈالی۔ جنگ صفین کے بعد نہروان، اور یہ پھر جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، اور اسی جنگ جمل کے نتیجے میں رسول پاک کے عطرت کی حرمت پامال ہوئی۔ اتنا بڑا جرم، کیا اتنے بڑے جرم کا کفارہ صرف ایک زبانی استغفار ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ یہ دو باتیں کل عرض کی۔ تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ صحیح بخاری سے دو حدیث، کہ صحیح بخاری کی دونوں حدیثوں کا نتیجہ یہ تھا جو گروہ عائشہ کی سرداری میں نکلا لن یفلح، وہ گروہ سعادت نہیں پائے گا، نہ یہاں نہ وہاں، اور کہیں نبی نے یہ کہا تھا لا یفلحون ابدا، ہرگز یہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ کہا جو گروہ عائشہ کی سرپرستی میں نکلا وہ گروہ کامیاب نہیں ہوگا، نہ یہاں نہ وہاں۔ اور چوتھی بات کل یہ عرض کی تھی کہ 3 گروہ سے امیر المومنین اپنی خلافت کے زمانے میں لڑے ہیں، ناقصین سے، قاستین سے، مارقین سے۔ ناقصین جمل والے ہیں، طلحہ زبیر، قاستین معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں، اور مارقین نہروان والے ہیں جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں۔ تو چوتھی بات کل یہ عرض کی، ناقصین، قاستین، مارقین کا لقب یہ خود نبی نے دیا، اور یہ نبی کی غیبی خبروں میں سے ہے، اور ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان سے جنگ کا حکم بھی خود ہمارے اور آپ کے نبی نے دیا۔ کل یہ 4 باتیں صحیح ہو گئی بات۔ آج اسی کی 5ویں بات عرض کرنا چاہوں گا۔ بس پہلی بات، ام المومنین کو عزت و احترام کے ساتھ پلٹایا مدینہ، یہ پہلی بات۔ لیکن دوسری بات یہ کہ جرم اتنا بڑا ہے کہ قابل عفو نہیں۔ تیسری بات، صحیح بخاری کی 2 حدیثوں کی روشنی میں جو لوگ بھی حضرت عائشہ کے گروہ میں شامل تھے وہ نجات نہیں پا سکتے۔ نبی کی حدیث ہے لن یفلح، ہرگز ہرگز وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ اور چوتھی بات، ناقصین کا لقب، قاستین کا لقب، مارقین کا لقب یہ کس نے دیا ہے؟ نبی گرامی نے دیا ہے۔
اور نبی گرامی نے علی مرتضیٰ کو ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا. یہ 4 بات. 5ویں بات غور طلب ہے. 5ویں بات غور طلب ہے. شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. وہ 5ویں بات کیا ہے؟ علی سے جنگ رسول سے جنگ ہے. اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ آئے تھے یہ صرف علی سے نہیں لڑے تھے. علی سے جنگ کس سے جنگ ہے؟ رسول سے جنگ ہے. اچھا، کس حدیث نے کہا سلم کا سلمی و حرب کا حربی؟ یہ نبی کا فرمان. اے علی، آپ کی صلح میری صلح ہے، آپ کی جنگ میری جنگ ہے. اچھا، یہ ایک حدیث ارشاد فرمائی. دوسری حدیث نبی کا یہ فرمان ہے انا حرب لمن حاربتا و انا سلم لمن سالمتا. اے علی، جس سے آپ سے لمن حاربتا، جس سے آپ لڑتے ہیں اس سے میں برسر پیکار ہوں. اللہ اللہ، یعنی جس کے مقابل میں آپ جاتے ہیں اس کے مقابل میں جاتا ہوں، اور جس سے آپ صلح کریں اس سے میری صلح ہے. یہاں تک بات ہوئی نا. بس یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے علی کی صلح نبی کی صلح ہے، اور علی کی جنگ نبی کی جنگ ہے. جس سے علی لڑیں اس سے نبی لڑتے ہیں، جس سے علی صلح کر لیں اس سے نبی صلح کرتے ہیں. یہ بات تو یہاں تک ہو گئی نا. اب بہت توجہ کریے گا. ابن ابی الحدید معتزلی نے، سنی عالم دین ہے، نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح کی ہے. انہوں نے اپنے علماء کے نظریات بتائے اور اسی نہج البلاغہ میں لکھا ہے. اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ ہی میں لکھا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ علی کی خلافت کے زمانے میں، خلافت کا زمانہ کتنے برس تک ہے مولا کے؟ مولا کے خلافت کا زمانہ 4,500 4.5 سال، 4.5 سال، 4.5 سے 4.25 برس، پورے 5 برس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے 2 باتیں کہی ہیں، وہ غور طلب بات ہے. پہلی بات یہ کہی کہ علی کی خلافت کے زمانے میں جو بھی علی سے جنگ کرے یا علی کے مقابل میں آئے گا وہ فاسق ہے. وہ کیا ہے؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ بے دین ہے. بہت توجہ کریے گا. جو بھی علی کے مقابل میں آ جائے یا علی سے جنگ کرے وہ کیا ہے؟ کیوں فاسق ہے؟ کیوں فاسق ہے؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں علی کا وہی حکم ہے جو رسول کا حکم ہے. مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی علی کے مقابل میں آتا ہے تو علی کے مقابل میں آنے والا ایسا ہے جیسے رسول کے مقابلے میں آیا، اور رسول کے مقابلے میں آنے والا فاسق ہوا کرتا ہے. رسول کے مقابلے میں آنے والا فاسق ہوا کرتا ہے. پھر دلیل میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں علی مع الحق والحق کو مع علی یدور حیث ما دار. علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. حق ادھر ادھر جاتا ہے جدھر جدھر علی چلے جائیں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بس ابن ابی الحدید کی پہلی بات کیا ہوئی؟ پہلی بات کیا ہوئی؟ جو علی سے جنگ کرے، جو علی کے مقابل میں آ جائے وہ فاسق ہے، وہ بے دین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا حکم کس کا حکم ہے؟ رسول کا. مطلب کیا ہوا؟ علی سے جنگ رسول سے جنگ ہے، اور رسول سے جنگ کرنے والا فاسق ہوا کرتا ہے. ہو گئی بات یہاں تک. اب دوسرا نظریہ ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب میں دوسرا نظریہ لکھا ہے. وہ دوسرا نظریہ کیا ہے؟ اس عربی عبارت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دوسرا نظریہ کل من آداہ او حاربہ وابغضہ فإنہ عدو للہ سبحانہ خالد فی النار مع الکفار والمنافقین. آپ ذرا جملوں پہ غور کریں. ہر وہ شخص کوئی بھی ہو، یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، ہر وہ شخص جو علی سے دشمنی کرے یا علی سے جنگ کرے
या अली से बुग़्ज़ करे वो अल्लाह का दुश्मन है। आप ज़रा गौर करिएगा ना, वो किसका दुश्मन है? वो अल्लाह का दुश्मन है। खालिदुन फिन्नार, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। किसके साथ रहेगा? मअल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, किसके साथ होगा? कुफ़ार के साथ होगा, मुनाफिकीन के साथ होगा। मगर ये कि अन यकूना मिन मन कद सबतत तौबतुहु, मगर ये कि सच्चे दिल से तौबा किया हो, वह माता अला तवल्ली है वह हुब्बे, और अली की विलायत पे मरा हो, अली की मोहब्बत पे मरा हो, तब निजात याफ्ता होगा। वगरना अगर अली का बुग़्ज़ है, अली की अदावत है, अली के मुकाबिल में आया है, तो वो क्या होगा? फ़इन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, वो किसका दुश्मन है? अल्लाह का दुश्मन है। खालिदुन फिन्नार, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। मअल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, कुफ़ार और मुनाफिकीन के साथ जहन्नम में रहेगा। दो नज़रिया पढ़ा, किसका पढ़ा? इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली का पहला नज़रिया, जो अली के मुकाबिल में आए वो फासिक है, इसलिए कि अली के मुकाबिल में आने वाला रसूल के मुकाबिल में आने की तरह, और जो रसूल के मुकाबिल में आए वो क्या है? फासिक है। दूसरी बात, दूसरा नज़रिया क्या पेश किया कि अली से अदावत, अली से जंग, अली से बुग़्ज़ रखने वाला ये अल्लाह का दुश्मन है, और दुश्मन खुदा जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। ये दो बातें। तीसरी बात गौर तलब है, तीसरी बात गौर तलब है। अलम यालम मुआवियतो व गैरुहु मिन अस्सहाबा, अमा कितने अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा है। अलम यालम मुआवियतो व गैरुहु मिन अस्सहाबते अन्नहु क़ाल लहू फ़ी अल्फ़ मक़ाम, क्या मुआविया इस बात को नहीं जानता? क्या दूसरे पैगंबर के असहाब इस बात को नहीं जानते कि रसूल खुदा ने 1000 जगह ये इरशाद फरमाया? क्या इरशाद फरमाया? अना हरबुन लेमन हारबता व सिल्मुन लेमन सालमता। क्या ज़माने को ये हदीसें नहीं दिखती? ए अली, जिससे आप लड़ेंगे उससे मैं लड़ूंगा, जिससे आप सुलह करेंगे उससे मैं सुलह करूंगा। कहा क्या ज़माने को ये हदीस नहीं पता? नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा आदिमन नादा, ए अल्लाह जो अली से दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रख, वह वाले मन वाला जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। फिर कहा क्या ज़माने को, क्या मुआविया को यह हदीस नहीं पता? क्या दीगर सहाबा को ये हदीस नहीं पता? नबी ने ये फरमाया हाजा मिन्नी व अना मिन, ये अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ। फिर उन्होंने कहा क्या ज़माने को यह हदीस नहीं पता? हाजा अखी, अली मेरे भाई हैं। फिर ये कहा क्या ज़माना इस हदीस को भूल गया? नबी का फरमान है युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु, अली अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अली रसूल खुदा से इश्क करते हैं, और अल्लाह और रसूल अली से मोहब्बत करते हैं। फिर हदीस नक़ल की ला युहिब्बुहु इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुहु इल्ला मुनाफ़िक़, अली से मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन करेगा और अली से नफ़रत मुनाफिक करेगा। अच्छा, और कहा क्या ज़माना ये हदीस भूल गया? नबी ने फरमाया सतुक़ातिलो बादी अन्ना किसीना वल क़ासितीना वल मारिकीन, ऐ अली मेरे बाद आप अन करीब जंग करेंगे। किससे किससे जंग करेंगे? नाकिसीन से, क़ासितीन से, मारिकीन से। इब्ने अबिल हदीद ने ये कहा कि ये सारी हदीसें कहती हैं कि ये लोग जो जमल में अली के सामने आए थे वो अली के सामने नहीं आए थे, रसूल के मुकाबिल में आए थे, और रसूल के मुकाबिल में आने वाला फासिक होता है और जहन्नम में उसका ठिकाना होता है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
بس ایک بات تو یہ ہوئی، یہ بات اتنی کل سے مربوط تھی، لیکن اب بہت توجہ کریے گا، جنگ جمل ختم ہو چکی، جنگ جمل ختم، اور شکست جمل کے بعد کی داستانوں میں کتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی؟ 5 باتیں۔ پہلی بات، امام نے ام المومنین کو مدینہ پلٹا دیا، صحیح ہوگی بات۔ دوسری بات یہ بتایا گیا کہ گناہ کتنا بڑا تھا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قابل بخشش نہیں ہے، عفو کے قابل نہیں۔ تیسری بات، بخاری کی 2 حدیث جس میں یہ کہا گیا جو لوگ عائشہ کے گروہ میں آئے تھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ یہاں نہ وہاں۔ چوتھی بات کیا کہی تھی؟ ناقصین، قاسطین، مارقین کا لقب خود نبی نے دیا، اور نبی پاک نے علی کو ان سے لڑنے کا حکم دیا تھا۔ 5ویں بات، علی سے جنگ رسول سے جنگ ہے، علی کے مقابل میں آنے والا رسول کے مقابل میں آیا۔ یہ جب بات اتنی ختم ہوئی تو اب مسئلہ یہاں تک پہنچے گا، جمل کے خاتمے سے صفین کے آغاز تک۔ بس آج کی گفتگو کیا ہوگی؟ جمل ختم ہو گئے، جمل کے ختم ہونے کے بعد صفین شروع ہونے تک اس درمیان کون سے واقعات رونما ہوئے وہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ انشاءاللہ اگلے برس جہاں چھوڑیں گے انشاءاللہ اگلے برس وہاں سے صفین کو شروع کیا جائے گا، نہرمان کو شروع کیا جائے گا، صلح امام حسن مجتبیٰ کو سیکھا جائے گا۔ بس اب کیا مسئلہ ہوا؟ خاتمہ جمل کے خاتمے سے صفین کے آغاز تک ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد۔ اچھا، جنگ جمل، اب بہت توجہ کریے گا، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جمل کے خاتمے سے صفین کے آغاز تک جنگ جمل ختم ہو گئی، صفین شروع ہوگی، لیکن اس درمیان کون سے واقعات رونما ہوئے؟ پہلی بات، ایک بات پہ توجہ کریے گا، طلحہ زبیر جنگ جمل میں مارے گئے، صحیح ہو گئی بات۔ عائشہ کو مدینہ پہنچا دیا گیا، اب امام بصرے میں داخل ہیں۔ بصرے میں داخل ہونے کے بعد جنگ جمل کے بعد 1 مہینے تک بصرے میں رہے۔ کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک۔ پس طلحہ زبیر مارے گئے، عائشہ کو مدینے بھیجا گیا، اور تیسری بات یہ ہوئی کہ جمل کے بعد 1 مہینے تک امام کہاں پہ رہے؟ بصرے میں رہے، بصرے میں رہے۔ آئے کہاں سے تھے امام علی مقام؟ مدینہ منورہ سے آئے تھے بصرے میں۔ جو یہ 1 مہینہ بصرے میں رہے، اس 1 مہینے میں کیا کیا؟ 1 مہینہ بصرے میں تھے، اس دوران امام نے کیا کیا؟ پہلا، بھائی جنگ ہوتی ہے تو تباہیاں آتی ہیں کہ نہیں، بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا کام جمل کی تباہ کاریوں کی تعمیر کی، جو چیز ٹوٹی پھوٹی، جو نقصانات ہوئے تھے اس کو کیا کیا ہے؟ تعمیر کیا ہے۔ دوسری بات، اہل بصرہ کی فلاح و بہبودی کے لیے اقدامات کیے کہ اہل بصرہ فلاح و بہبودی تک پہنچے، کچھ کام انجام دیا۔ تیسری بات، بیت المال کو اپنے سپاہیوں کے درمیان تقسیم کیا۔ کون سے بیت المال کو؟ بصرہ کا بیت المال۔ جہاں کی حکومت ہوگی، جہاں کی گورنری ہوگی، وہاں کا ایک اپنا بیت المال ہوتا تھا۔ بصرہ کے بیت المال کو کس کے درمیان تقسیم کیا؟ اپنے سپاہیوں کے درمیان تقسیم کیا۔ چوتھی بات، اہل بصرہ کے درمیان تقریریں کی اور خوب ان کی سرزنش کی ہے۔ ایک بات پہ توجہ کریے گا، یہ بتائیے جب امام کی مدینے میں بیعت ہوئی تو بصرے والوں نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ سب نے بیعت کی تھی، لیکن جمل میں بصرے والوں نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ طلحہ زبیر کا۔ امام کی بیعت توڑی یا نہیں توڑی؟ جی، بیعت توڑی یا نہیں توڑی؟ اب ایک مرتبہ پھر سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کتنے کارنامے کیے؟ تباہ کاریوں کی تعمیر کی، پہلی بات۔ اہل بصرہ کے لیے فلاح و بہبودی کے اقدامات کیے۔ تیسرا کام کیا کیا؟ بیت المال کو تقسیم کیا۔ چوتھا کام، خطبے دیے، تقریریں کی۔ ان تقریروں میں سے
ایک تقریر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. بس ادھر سے جمل جیتنے کے بعد امام نے جو کارنامے کیے اس میں ایک ہے اہل بصرہ کے درمیان تقریر. وہ تقریر غور طلب ہے. کہا کہ تم کیا ہو؟ انتم جند المرأہ. خوب پھٹکارا ہے, بہت توجہ کریے گا, خوب پھٹکارا. بصرے والو تم عورت کے سپاہی ہو. تم کس کے سپاہی ہو؟ تم عورت کے سپاہی ہو. تم زباں بستہ جانور کے پیروکار ہو. کس کے پیروکار؟ اسی اونٹ کے جو بول نہ سکے جانور. اس اونٹ نے جس چیز کی طرف تمہیں بلایا تم نے اس کی آواز پہ لبیک کہا. تم نے جانور کی آواز پہ لبیک کہا, اور جب اس کے پیر کاٹ دیے گئے تو تم میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. بہت توجہ کریے گا, کتنی عظیم باتیں کی ہیں. اشارے اور کنایوں میں میرے امام بات کرتے ہیں. ایک زباں بستہ جانور نے آواز دی, تم نے اس کی آواز پہ لبیک کہا, اور جب اس کے پیر کو کاٹا گیا تو تم میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. کہتے کیا امام؟ کہنا کہ تمہارا اخلاق, تمہارے عادت و اطوار کتنے کمزور ہیں, تم کتنے کمزور ہو. یہ پہلی بات. کہا تمہارا عہد و پیمان بے ثبات ہے, تمہارا عہد و پیمان متزلزل ہے. اچھا, عادت و اطوار کمزور, تمہارا عہد و پیمان متزلزل. اس کے بعد نفاق تمہارا دین اور ایمان ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. آپ بتائیے نا, نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کل بتایا قرآن نے 3 گروہ کا تذکرہ کیا. ایک حقیقی مشرک, حقیقی مومن, اور ایک کیا ہے؟ دل سے کافر, زبان سے مسلمان. جو دل سے کافر ہو, زبان سے مسلمان ہو, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق. کہا تمہارا ایمان نفاق ہے. اللہ اللہ, امام نے بصرے والوں کو کیا کہا؟ تم دل سے کافر ہو, زبان سے کیا ہو؟ مسلمان ہو. کہا تمہارا عہد و پیمان بے ثبات, نفاق, دو روئی, دوہرا رویہ. تمہارا دل میں کچھ ہے, زبان پہ کچھ ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیے گا, تمہارے شہر کا پانی کھارا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمہارے شہر کا پانی کھارا ہے. 2 طرح کا پانی ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ایک میٹھا پانی اور دوسرا کیا ہے؟ کھارا پانی. بہت توجہ کریے گا. اچھا مولانا, ذرا کھارے پانی کی صفت بتائیے. یہ بتائیے, کھارا پانی پی سکتے ہم اور آپ؟ سمندر کا پانی پیئیں گے؟ ہرگز نہیں. اچھا, اگر سبزہ ہو, ہریالی ہو, اور کھارا چشمہ ابل آئے تو کھارے چشمے سے ساری ہریالیاں نیست و نابود ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے نا, کھارے پانی سے سبزہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. کھارا پانی کسی کام کا نہیں ہوتا. ڈال دیجئے تو ہریالیاں فنا ہو جائیں گے. ایک انسان پی لے تو اور زیادہ پیاس لگے گی. تمہارے شہر کا پانی کھارا ہے. مولا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتے بصرہ والو, تم کسی مد کے نہیں. بہت توجہ کریے گا, تم کسی مد کے نہیں ہو, تم کھارے پانی کی طرح ہو, کسی مد کے نہیں ہو. اچھا, اس کے بعد کا جو تمہارے درمیان رہے گا. بہت توجہ کریے گا, یہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں ابھی آخر میں بتاؤں گا. امام نے کہا, یہ دیکھا ہوگا نا, جب کبھی کبھی ہوا چلتی ہے تو کہیں ہوا تیز گول دائرہ ایسے گولائی میں ہوا گھومتی ہے, اور جتنے کاغذ ہوتے ہیں, کاغذ, کوڑا کرکٹ, سب کو سمیٹ کے اوپر جاتی ہے یا نہیں ایسا؟ اس کو کہتے ہیں گرداب. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گرداب. کہا کہ تمہارے شہر میں جو بھی رہے گا وہ گناہوں کے گرداب میں ہے, گناہوں کا گرداب, اس کو اپنے گرفت میں لے گا. اور جو تمہارے شہر سے باہر چلا گیا اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی. ایک بات پہ توجہ کریے گا, اس کو اللہ کی رحمت حاصل ہوئی جو بصرہ چھوڑ کے جائے گا. اچھا, پھر امام نے کہا
میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. اللہ اللہ جانے قربان ہو امیر المومنین پہ. کہا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں تمہارے شہر بصرہ پہ آسمان سے اور زمین سے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اور تمہارا شہر ڈوب کے رہے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آسمان سے عذاب اترے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیروں زمین سے عذاب آئے گا تم پہ، یہ قرآن نے بتایا ہے. اہل بیت نے اس کی تفسیر کی ہے. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. اے میرے نبی ان سے کہیے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، سروں کے اوپر سے بھی آئے گا، پیروں کے نیچے سے بھی آئے گا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قوم اتنی پست ہو جائے کہ جو لوگ اس سے اوپر ہیں ان کی نگاہ میں بھی اس کی ویلو نہ ہو، اور جو لوگ اس سے نیچے ہیں اس کی نگاہ میں بھی اس کی ویلو نہ ہو. اس کو کہتے ہیں آسمان سے عذاب آنا اور نیچے والوں کے نزدیک بے آبرو رہنا. اس کو کہتے ہیں زمین سے عذاب آئے گا. مطلب کیا ہوگا؟ کسی کے نزدیک تم آبرو مند نہ رہو گے اور تمہارا شہر اتنا ڈوبے گا کہ مسجد بصرہ صرف اتنی دکھائی دے گی جتنا سمندر میں جب ایک کشتی ڈوبتی ہے تو جتنا کشتی کا سینہ دکھتا ہے وہ اتنی مسجد دکھے گی. تو کیا سیلاب آئے گا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیے. امام کہہ رہے ہیں بصرہ ڈوب کے رہے گا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیلاب کی بات کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد کا. امام نے کہا بصرہ ڈوب کے رہے گا، تو کیا امام یہ کہنا چاہتے ہیں سیلاب آئے گا بصرے میں؟ آپ بتائیے کیا کہنا؟ ڈوبے گا شہر کا مطلب سب سیلاب ایک طرح کا عذاب ہے. تمہارا بصرہ ڈوبے گا اور آسمان سے عذاب آئے گا، زمین سے عذاب آئے گا. کہنا چاہ رہے تھے، بات یہ کہنا چاہ رہے تمہاری گردنوں پہ شریر لوگ مسلط کیے جائیں گے. کون لوگ؟ کون لوگ؟ بھائی صاحب جب علی کی نہ مانو گے، علی کو نہ اپناؤ گے تو نتیجے میں شریر لوگ آئیں گے. آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جب قوم اچھوں کو چھوڑے گی کون مسلط ہوگا قوم پہ؟ برے لوگ مسلط ہوں گے. آپ کو پتہ ہے بصرے کا جب معاویہ صلح امام حسن کے بعد تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ہوا تو معاویہ نے بصرے کا گورنر آپ کو پتہ ہے کسے بنایا؟ زیاد بن ابی کو. کس نے بنایا تھا؟ زیاد بن ابی. زیاد بن ابی کون ہے؟ آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ہے. کون؟ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ہے، جس نے صرف اپنی حکومت کے زمانے میں، یہ جب کوفے کا بھی ایک زمانے میں اس کو بنایا، بصرے کا بھی گورنر بنایا، کوفے کا بھی گورنر بنایا. جب کوفے کا گورنر تھا تو یہ شیعہ نے حیدر کرار کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا تھا. ایک ایک کو چن کے قتل کرایا ہے زیاد ابن ابی نے، ایک ایک کو. ایک وقت میں اپنی حکومت کے زمانے میں باقر شریف قرشی ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، کہا کوفے اور عراق سے 50,000 علی ابن ابی طالب کے شیعوں کو باہر کیا، چن چن کے قتل کراتا تھا یا جلا وطن کرتا تھا. اسے زیاد ابن ابی کہا جاتا ہے. اسے زیاد ابن. یہ جو حجر بن عدی ہیں، حجر بن عدی کو کس نے گرفتار کر کے شام بھیجا تھا؟ یہی زیاد ابن ابی ہے. امام نے کیا کہا تھا بصرے والوں سے؟ تمہارا شہر ڈوب کے رہے گا. ڈوب کے رہے گا مطلب کیا ہوگا؟ تم پہ عذاب آئے گا. علی کی قدر نہیں کرو گے تو معاویہ جیسے شریر لوگ آئیں گے. علی کی قدردانی نہیں ہوگی تو زیاد بن ابی مسلط ہوگا. علی کی قدردانی نہیں ہوگی عبید اللہ ابن زیاد جیسا کثیف انسان آئے گا. علی کی قدردانی نہیں ہوگی تو شمر بن ذوالجوشن آئے گا. علی کی قدردانی نہیں ہوگی شبیس بن ربیع جیسا خبیث انسان
निशान आएगा। एक सलावत पढ़ो बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। कहा तुमने अली की कदरदानी नहीं की। बहुत अजीम पैगाम है अजीज़ान मोहतरम। एक और आपसे बात कहना चाहूँगा, हम और आप कब नहजुल बलागा पढ़ेंगे? हम और आप कब नहजुल बलागा पढ़ेंगे? मेरे इमाम ने नहजुल बलागा में क्या कहा? तुम्हारा कैसे बोलने का ज़रा अंदाज़ देखिए, तुम्हारा शहर डूब के रहेगा। और दूसरी रिवायत पढ़ूँ, ये नहजुल बलागा है, दूसरी रिवायत पढ़ना चाहूँगा। इमाम ने कहा तुम्हारा शहर डूबेगा। समंदर में एक परिंदा होता है, उसको हम लोग पनडुब्बी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पनडुब्बी बोलते हैं। पानी के ऊपर है, डूब जाती है पानी में, फिर निकलती है। अब जब पनडुब्बी पानी के ऊपर होती है तो आधा बदन पानी के अंदर, आधा बदन पानी के ऊपर। कहा तुम्हारा शहर ऐसे डूबेगा जैसे पनडुब्बी होती है। जैसे क्या होती है? पनडुब्बी, जिसका ऊपर का हिस्सा दिखता है। जैसे शुतुरमुर्ग अपने सीने के बल बैठता है। फिर इमाम ने कहा तुम्हारा शहर पानी से करीब है, आसमान से दूर है। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब होता है? एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़िए मिलजुल कर बर अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद। इमाम आली मकाम ने क्या कहा? तुम्हारा शहर पानी से करीब है, आसमान से क्या है? दूर है। मतलब क्या है आका? यानी तुम्हारा शहर अजाब से करीब है, पानी से करीब है। मतलब क्या है? डूबेगा। मतलब क्या है? तुम पर अजाब होगा, शरीर मुसल्लत होंगे। आसमान से दूर है यानी रहमतों से दूर है, बरकतों से दूर है। रहमत से दूर, बरकत से दूर और अजाब से करीब है। तुमको अजाब घेर के रहेगा। क्यों? तुमने अली की कदरदानी नहीं की है। आप गौर करिएगा, जब अच्छे लोगों की कदरदानी न की जाएगी, ये खुदा का कानून है, शरीर लोग उस कौम पे मुसल्लत किए जाएंगे। जो कौम अच्छे लोगों की कदरदानी न करे, शरीर लोग। कहा तुम्हारी सरजमीन किससे करीब है? पानी से। किससे दूर है? कहा तुम्हारी अक्ल कमजोर है, तुम्हारे पास अक्ल नहीं, तुम्हारे पास खिरद नहीं, तुम बेशऊर लोग हो। अल्लाह, हमें तुम्हें इतना ही नहीं पता सच्चा कौन है, झूठा कौन है, नेक सालेह कौन है, बुरा कौन है। कहा जिस कौम को, जिस गिरोह को अच्छे और बुरे की तमीज ना हो, अल्लाह अल्लाह, वो तुम हो बसरे वालों, तुम हो। तुम्हें इतना शऊर नहीं, अली और मुआविया में फ़र्क नज़र नहीं आता, तुम्हें अली और तला ज़ुबैर में फ़र्क नहीं आता। कहा तुम्हारे पास अक्ल नहीं, तुम्हारे पास मंतिक नहीं, तुम्हारे पास शऊर नहीं, तुम्हारे पास खिरद नहीं। अब सुनिएगा क्या कहा? कहा कि तुम खाने वालों के लुक़मा। यानी क्या? यानी क्या? कभी कभी आपने स्कूल में ज़्यादा होता है, जब जवान होता है तो कोई कम अक्ल का होता है, कोई लड़का, उसको पिटवाना हो स्कूल और कॉलेज में, तो क्या कहते हैं? हमें तुमको उसने ऐसा कह दिया। अब वो अपने से ज़्यादा ताकतवर से लड़ जाता है और खुद चढ़ाने वाले कहाँ चले जाते हैं? पीछे चले जाते हैं ना। इसी को कहते हैं खाने वालों का लुकमा बनना। इमाम ने यही कहा, तुम शिकारियों के शिकार बन गए। अल्लाह अल्लाह, तुम तीर अंदाजों के निशाना बन गए। तुम अहमक थे। तुम क्या थे? अहमक थे। दूसरों ने तुम्हारे शाने पे बंदूक रख के गोली चला दी, तीर अंदाजों के निशाना बन गए तुम, खाने वालों के लुकमा बन गए तुम, और शिकारियों के शिकार बन गए। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस आपने देखा, ये पहली बात। कितने दिनों में हो रही है बातें?
جمل کے خاتمے سے لے کر صفین کے آغاز تک، بس اہل بصرہ کو خوب سرزنش اور ملامت کی ہے، اور ایک قانون دے دیا کائنات کے مولا نے، جو قوم اچھوں کی قدردانی نہیں کرے گی برے اس قوم پر مسلط کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، دوسرا کام کیا کیا امام نے؟ بیت المال کی تقسیم کیا کیا؟ بیت المال کو تقسیم کیا۔ اسے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے، آپ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الارشاد۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام الارشاد ہے۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا ہے، ابو الاسود دوئیلی، ان کو بھی سن چکے ہم لوگ ایک مرتبہ، ابو الاسود دوئیلی کا بیان ہے کہ جمل جیتنے کے بعد امیر المومنین انصار اور مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ بیت المال میں داخل ہوئے۔ کہاں پہ داخل ہوئے؟ بیت المال میں۔ حکومت کے خزانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہاں مال حکومت کا جمع ہو اسے بیت المال کہا جاتا ہے۔ کہا امیر المومنین مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ بیت المال میں داخل ہوئے، میں بھی امام کے ساتھ ساتھ تھا۔ کون؟ ابو الاسود دوئیلی، ابو الاسود دوئیلی، میں بھی امام کے ساتھ ساتھ تھا۔ کہا کہ امام اچھا یہ بتائیے 12,000 لوگوں کو 500 درہم بانٹے جائیں تو کتنے لاکھ درہم چاہیے؟ کتنے لاکھ چاہیے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پہ، ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ 12,000 لوگ ہیں، 500 درہم بانٹنے، کتنے ہو جائیں گے؟ 60 لاکھ ہوں گے نا، ظاہراً صحیح کہہ رہا ہوں نا، 60 لاکھ ہوں گے۔ کہا ہم داخل ہوئے بیت المال میں۔ ایک مرتبہ بیت المال میں موجود فراوان مال پہ امام کی نگاہ پڑی تو امام نے کہا غری غیری، غری غیری، غری غیری۔ بھائی جھگڑا کس کا تھا؟ طلحہ زبیر کا۔ طلحہ زبیر کا جھگڑا کس کا تھا؟ پیسہ ہی کا تو تھا، ہمیں زیادہ چاہیے، یہی تو تھا۔ امام جب بیت المال میں داخل ہوئے تو مال کو خطاب کر کے کہا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، اللہ اللہ، کہا علی کے علاوہ، علی کے علاوہ، غری غیری، غری غیری، غری غیری، میں نے تجھے طلاق دے رکھا ہے، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں کہ رجوع کیا جا سکے۔ طلق تو کے ثلاثہ، اگر مرد کسی اپنی خاتون کو 3 مرتبہ طلاق دے دے تو پھر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ امام نے کہا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیا ہے جس کے بعد رجوع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ اچھا پس ایک اور صلوات پڑھ دے مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد۔ پس کہا غری غیری، غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا یہیں پہ رکے گا، میرے علاوہ کسی اور کو۔ پھر ابو الاسود دوئیلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے بیت المال کے مال پہ دقیق نظر ڈالی اور پھر مجھ سے کہا کہ آپ غور کریے گا، امام ابھی داخل ہوئے ہیں، امام نے کچھ بھی نہیں گنا، صرف مال کو دیکھا، صرف مال کو دیکھا، اور مال کو دیکھنے کے بعد کہا کہ سپاہیوں کے درمیان 500 درہم دے دیے جائیں۔ کتنے دے دیے جائیں؟ 5۔ یہ سب حجت تمام کر رہے ہیں کہ ایک امام معصوم ہی ایسے کہہ سکتا ہے، اللہ کا حقیقی نمائندہ ہی غیب کی خبر دے سکتا ہے، کہ ہر ایک کو 500 دیا جائے۔ اب ابو الاسود دوئیلی کہتے ہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا، جب تقسیم کیا گیا تو بیت المال کا مال
نہ ایک درہم کم ہوا نہ ایک درہم زیادہ ہوا. اللہ اللہ، نہ ایک درہم کم ہوا نہ ایک درہم زیادہ ہوا. اچھا ایک درہم کم نے. کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ امام مال کی مقدار سے اور فوج کی تعداد سے پوری طرح سے واقف اور آگاہ تھے. اللہ اللہ، 12,000 کا لشکر تھا، 60 لاکھ درہم تھا. ہر ایک کو کتنے دیے جائیں گے؟ 500. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دنیا آنکھیں کھولے نا. امام کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے. اللہ اللہ، الہی رہنما خدا کے یہاں سے سیکھ کے آتا ہے. وہ علم غیب کا مالک ہوتا ہے، اسے خدا بتاتا ہے، اسے خالق اور مالک بتاتا ہے. ابھی ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ بیت المال کی تقسیم میں ہے نا. اچھا اب یہاں پہ رکیے، ایک حدیث نقل کرتا ہوں، بہت اہم حدیث ہے. وہ کس لیے کہنا چاہ رہے مولانا؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے، اگر کوئی شخص اچھا کام کرے، مثال کے طور پر کسی نے اسکول کھولا، تو یہ بتائیے مجھے خوش ہونا چاہیے یا ناراض؟ جی، مگر مجھ جیسا انسان ہے، اگر میں اسکول کھولوں تو اچھا لگتا ہے، دوسرا کھولے، جی دوسرا کھولے تو اچھا نہیں لگتا. میں ہاسپیٹل بناؤں تو اچھا کام، دوسرا ہاسپیٹل بنائے تو بولیے نا اچھا کام. میں اشرا کراؤں تو اچھا، دوسرا کرائے تو اچھا نہیں. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. اما دین نے کتنا بڑا فلسفہ بتا دیا، کتنا بڑا فلسفہ بتا دیا. بات یہ ہے کہ میں دوسرے کے اچھے کام سے خوش ہوں یا نہیں. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. دوسرے کے اچھے کام سے خوش ہوں یا نہیں ہوں. امام کے عظیم المرتبہ صحابی آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں امام سے ایک ایک بات پہ، میری دلی تمنا تھی. کیا کہا انہوں نے؟ میری دلی تمنا تھی کہ میرا فلاں بھائی بھی جنگ جمل میں آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کی جیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا. اللہ اللہ، آپ جو سپاہ جمل پہ آپ کو جو فتح نصیب ہوئی، اے کاش میرا بھائی ہوتا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا. میری یہ دلی تمنا تھی. امام نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا بھائی ہمیں دل و جان سے چاہتا ہے؟ اللہ اللہ، تمہارا بھائی، کیا ہم بھی جمل میں امام کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی صفین میں امام کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی ہو سکتے نہیں؟ ہم سب امام کے ساتھ تھے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد. ہم سب جتنے امام کے چاہنے والے ہیں نا، سب جمل میں کس کے ساتھ تھے؟ امام. حدیث پڑھ رہا ہوں. صفین میں کس کے ساتھ تھے؟ امام کے ساتھ. نہروان میں کس کے ساتھ تھے؟ جب انہوں نے صحابی نے پوچھا آقا یہ بتائیے میرے بھائی کی میری دلی تمنا تھی، اے کاش میرا بھائی جنگ جمل میں آپ کے ساتھ ہوتا، اپنی آنکھوں سے آپ کی جیت کو دیکھتا. تو امام نے کہا یہ بتاؤ تمہارا بھائی دل و جان سے ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، دل و جان سے آپ کو چاہتا ہے. تو کہا گھبراؤ نہیں، وہ ہمارے ساتھ تھا. کہا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، وہ ہمارے ساتھ تھا. پھر امام نے حدیث ارشاد فرمایا، کہا وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ تھے. اللہ اللہ، وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اپنے باپوں کی صلبوں میں، اپنے ماؤں کی رحموں میں ہیں اور آئندہ آئیں گے. اور جب آئیں گے زمین پہ تو ایمان کے لیے قوت بازو بنیں گے. اللہ اللہ، ایمان یعنی جو باپوں کی صلبوں میں ہیں، جو ماؤں کی رحموں میں ہیں اور آئندہ باہر آ کے علی سے محبت کریں گے، وہ جمل میں ہمارے ساتھ تھے، وہ صفین میں ہمارے ساتھ تھے، وہ نہروان میں ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ رہیں گے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد.
اچھا تو مسئلہ کیا حل ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کسی کے اچھے عمل سے اگر کوئی خوش ہو گیا، حدیث پڑھ دوں، کسی اچھے عمل سے کوئی خوش ہو گیا نا کہ بھائی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، تو جو اچھے کام کرنے والے کو ثواب ملے گا وہی ہم اور آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور بات بتا دوں، ثواب کا معیار نیت ہے۔ اللہ اللہ، ثواب کا معیار نیت ہے، عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت پہ۔ معصوم کا فرمان ہے من ہما بحسنۃ، اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ اچھا کام کرے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہ کر سکا، من ہما بحسنۃ، اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہ کر سکا تو کتبت لہ، اور مر گیا تو اس کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ اچھا، اسی لیے حب ارنی کا بیان ہے۔ کتنے لوگوں کو بانٹا تھا؟ 500 12,000 لوگوں کو حب ارنی کہتے ہیں کہ انہی میں 12,000 میں ایک امام بھی تھے، تو امام نے بھی اپنے لیے 500 درہم رکھا۔ امام نے اپنے لیے نہیں رکھا تھا، اب سمجھ میں آئے گا کس لیے رکھا تھا۔ کس لیے رکھا تھا؟ امام کی حدیث ہے جو دل سے ہمارے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ، تو اگر ہے تو اسے بھی بیت المال سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ بھائی اگر ہے تو اسے بھی بیت المال سے ملنا چاہیے۔ حب ارنی کا بیان ہے کہ تو ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، ابھی بیت المال تقسیم کیا اور وہ 500 درہم امام کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ آنے والا آ کے کہتا ہے کنتو شاہدن معک، کنتو شاہدن معک بقلبی، آقا جمل میں اپنے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ تھا۔ اللہ اللہ، جمل میں میرا دل کس کے ساتھ تھا؟ آپ کے ساتھ تھا۔ ان غاب ان کا جسمی لحاظ سے غائب تھا، روحی اعتبار سے حاضر تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ دل سے آپ کے ساتھ، بدن نہیں تھا، روح یہاں کے اوپر تھی۔ فَآتِنِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْئًا، سب کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دیجئے۔ اللہ اللہ، سب کو دیا ہے تو مجھے بھی دے دیجئے۔ اب سمجھ میں آیا وہ بغل میں کیوں رکھا ہوا تھا۔ امام نے جو 500 درہم رکھے تھے اسے اٹھا کے دے دیا اور دے کے یہ بتا دیا جو دل سے ہمارے ساتھ ہے وہ واقعاً ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات پڑھ دیجئے گا، وہ دل سے ہمارے ساتھ رہے گا۔ بس پہلی بات آپ کی خدمت میں کیا عرض کی، اہل بصرہ کو امام نے خوب سرزنش کی۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں بیت المال کو تقسیم۔ تیسری بات اہل بصرہ کو خطاب اور اہل کوفہ کے نام خط۔ کیا کہا؟ اہل بصرہ کو خطاب اور اہل کوفہ کے نام خط۔ امام کہاں پہ ہیں؟ بصرہ میں۔ جمل کے ختم ہونے کے بعد کتنے دن تک بصرہ میں رہے ہیں؟ 1 مہینے تک۔ توجہ کریے گا، اب تیسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اہل بصرہ کو خطاب اور اہل کوفہ کے نام خط۔ اب اس پہ توجہ کریے گا۔ امام کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ خدا جس کے اختیار میں وسیع رحمت ہے، جس کے اختیار میں ابدی مغفرت ہے، جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور جس کا عذاب بہت دردناک ہے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اہل بصرہ کے درمیان۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گا، بہت توجہ کریے گا۔ یہ بتائیے اہل بصرہ نے امام پہ ظلم کیا یا نہیں کیا؟ ظلم کیا نا، امام کے خلاف لڑے
تو امام کو سزا دینا چاہیے یا نہیں سزا دینا چاہیے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت۔ آپ کو پتہ ہے بہادر کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کوئی مجھے مار کے چلا جائے، دو پہلوان آئے مار کے چلے جائیں، اور میرے اندر دفاع کی طاقت نہیں، میں کہوں میں صبر کر لوں، ارے بھائی آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ بدلہ نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن کمال کیا ہے، جہاں ایک انسان دو پہلوان کو مار کے بھاگنے لگے، پہلوان ایک تھپڑ میں کام ختم کر سکتا ہے، قدرت رکھنے کے بعد معاف کر دے تو یہ کمال ہے۔ قدرت رکھنے کے بعد معاف کر دینا یہ کمال ہے اور یہ شجاعت ہے۔ اچھا، امام نے اہل بصرہ سے کہا کہ وہ خدا اس کے اختیار میں وسیع رحمت ہے، ابدی مغفرت ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اس کا عذاب دردناک ہے۔ اس کے بعد سنیے گا، خدا کی ایک سنت ہے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کا عفو و درگزر اس کے اچھے بندوں کو شامل ہوگا، اور اس کا غیظ و غضب کس کو شامل ہوگا؟ نافرمان بندوں کو۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ اللہ نے ہدایت کے تمام اسباب فراہم کیے۔ کس کے؟ ہدایت کے تمام اسباب، تمہارے اوپر حجت تمام کر دی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے، بھائی آپ دیکھیں جمل میں امام نے کتنی اتمام حجت کیا، کہا ہدایت کے تمام اسباب فراہم کیے، اب اگر اس کے بعد کوئی گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا سبب وہ خود ہے۔ گمراہی کا سبب کیا ہے؟ وہ خود ہے۔ خدا نے سارے راستے اس کے لیے ہدایت کے پیش کیے، اب اس کے بعد بھی اگر وہ گمراہ ہے تو گمراہی کا سبب وہ خود ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا، اے اہل بصرہ یہ بتاؤ، کیا تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو نہیں توڑا؟ کیا تم نے میرے دشمن کی مدد نہیں کی؟ سب نے کہا ہاں مدد کی۔ کہا پھر بتاؤ اپنے بارے میں، علی تم اپنے بارے میں، اپنے سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں تمہارے بارے میں کیا کروں؟ اب بتاؤ میں تمہارے بارے میں کیا کروں؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ آپ سے نیکی کی امید ہے، آپ سے خیر کی امید ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم نے آپ کی بیعت توڑی ہے، آپ اگر ہمیں سزا دیں ہم اس کے مستحق ہیں، اگر آپ ہمیں سزا دیتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہی عفو و درگزر ہے۔ اللہ اللہ کا آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، آپ کو سارا اختیار ہے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ معاف کر دے تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام نے بصرہ والوں پہ قدرت پا کے سارے اہل بصرہ کو معاف کرتے ہو کہا جاؤ تم سب کو علی نے معاف کیا۔ یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ کون سی سیرت ہے؟ فتح مکہ میں نبی نے سب کو معاف کیا تھا، اور جمل جیتنے کے بعد اہل بصرہ کو سارے لوگوں کو امام نے معاف کیا۔ اس کے بعد کہا لیکن معاف تو کر رہا ہوں، ایک بات کا خیال رکھنا۔ وہ بات کیا ہے؟ کہا دیکھو فتنے سے پرہیز کرنا، تم سب سے پہلے وہ ہو جنہوں نے اسلام میں فتنہ کیا۔ کہا سب سے پہلے لوگ ہو جنہوں نے اسلام میں فتنہ کیا، تم نے امت کے درمیان شگاف ایجاد کیا ہے۔ اتنا کہہ کے امام بیٹھ گئے، اور بیٹھے تو اب امام کے دست مبارک پہ بصرے والوں نے پھر سے بیعت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور مل جل کر سب بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ یہ اہل بصرہ کو خطاب تھا نا۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ کوفے والوں کو خط لکھا، کوفے والوں کو ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں گے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
بصرہ والوں کو جو امام نے خط لکھا اس میں بڑی اہم باتیں لکھی ہیں، وہ توجہ کریے گا۔ امام نے کہا کہ اللہ جس قوم کو جو نعمتیں دیتا ہے نا، وہ نعمتیں تب ان سے چھینتا ہے جب وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان نعمتوں میں تبدیلی کرتے۔ اللہ اللہ، جب انسان نعمت کی قدردانی نہیں کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک قاعدہ بیان کیا امام نے، کہا دیکھو معجزے سے، قرآن نے کہا ہے معجزے سے کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، اسکول میں جاتا ہوں اور پڑھوں نا، اللہ سے کہوں اللہ میرے اچھے نمبر آ جائیں، میں اسکول کو ٹاپ کر لوں، تو اللہ کہے گا کہ ہماری سنت ہے، ہمارا قانون ہے، جب تک کہ خود کو بدلو گے نہیں اس وقت تک ہم بدلنے والے نہیں۔ اللہ اللہ، خود کو بدلنا پڑے گا کہ اللہ کسی قوم سے اس وقت تک چھینتا نہیں ہے کوئی نعمت جب تک وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس میں تبدیلی نہ کر لیں۔ اور پھر امام نے کہا اگر اللہ کسی کے ساتھ بدی کا ارادہ کر لے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو برائی کی طرف جائے گا خدا اس کو زبردستی پکڑ کے نہیں لائے گا۔ یہ دنیا اختیار کی دنیا ہے، کیا جس کے ساتھ اللہ بدی کا ارادہ کرے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور خدا کے سوا اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا، خدا کے سوا اس کی۔ پھر کوفے والوں کو لکھتے ہیں کہ کوفے والوں میں تم کو اپنی اور سپاہ جمل کی داستان بتانا چاہتا ہوں۔ کس کی داستان بتانا چاہتا ہوں؟ اپنی اور سپاہ جمل کی داستان بتانا چاہتا ہوں۔ امام نے پوری داستان خط میں لکھی۔ کیا خط میں لکھا؟ کہا سپاہ جمل بصرہ میں داخل ہو کے میرے گورنر پہ ظلم کیا، بصرہ والوں پہ ظلم کیا، عثمان بن حنیف کو مار کے ادمرہ کر دیا۔ مجھے پتا چلا تو میں مدینے سے نکلا، ربضہ پہنچا، ربضے سے ذیقار پہنچا، ذیقار پہنچ کے میں نے حسن مجتبیٰ کو، عمار یاسر کو، قیس بن سعد کو کوفے بھیجا۔ کوفے تو تم میں سے تمہارے بھائی تیزی سے میرے ساتھ آئے، اپنا لشکر لے کے میں گیا بصرے والوں کے سامنے گیا۔ تو میں نے بصرے والوں سے، بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، بصرے والوں سے کہا کہ دیکھو واپس چلے جاؤ، جبکہ بصرے والوں نے، آپ کو پتا ہے بھائی عثمان بن حنیف کو مارا تھا، مار کے ادمرہ بنایا، ان کے سارے بال نوچے، اور کیا ان کے 70 محافظین کو قتل کیا، بیت المال کے جو 400 محافظین تھے ان کو بھی کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا۔ اور پھر حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھ کے گئی لڑنے تو حکیم بن جبلہ 300 اپنے ساتھیوں کے ساتھ قتل کیے گئے کہ نہیں؟ یہ سارا واقعہ ہوا۔ امام نے کہا میں نے ان سے جا کر کہا واپس چلے جاؤ، اور کہا یہ جو لوگ یہ بدعمالی کر چکے تھے میں نے اس سے چشم پوشی کی۔ میں نے کہا اب تک جو تم کر چکے ہو، عثمان بن حنیف کو مار رہے ہو، اس سے بھی چشم پوشی کرتا ہوں۔ میں نے ان کے لیے برہان اور دلیلیں قائم کی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی واپس چلے جاؤ، جنگ نہ کرو، ساری باتیں میں نے کی، مگر انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ جب جنگ کرنے کی بات آئی وہ نہیں مانے، ڈٹے رہے ہم جنگ کریں گے، تو میں بھی ان سے جنگ کے لیے گیا۔ جب جنگ کے لیے گیا تو جنگ میں طلحہ زبیر مارے گئے، بھاگنے والے بھاگ گئے، اور وہ عورت سب سے زیادہ نامبارک رہی۔ بہت احترام کے ساتھ لفظوں کو لیا، سب سے زیادہ نحس والی عورت وہ تھی۔ یہ امام نے کہا سب سے زیادہ نحس والی خاتون وہ ایسے ہی ہے، بالکل امانت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرا، اور کہا ادھر لڑنے کے لیے تیار تھے، اور جب ہارنے لگے تو معافی کی گہار لگانے لگے۔ اللہ اللہ، جب ہارنے لگے تو کہا کہ علی ہم کو معاف کر دیے۔ اب جب معافی مانگی تو ہم نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اور ان کے سلسلے میں رسول کا حکم جاری کیا، رسول کا حق جاری کیا۔ اور اب میں اپنی جگہ
बसरे में अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपना गवर्नर बनाता हूँ। अब आपने देखा बसरा फतह करने के बाद, जमल जीतने के बाद किसको अपना गवर्नर इमाम ने बनाया है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास को। और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कहाँ आना है? कहाँ आना है? कूफे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और देखो ये खत ज़हर इब्ने कैसे जोफी के हाथ भेज रहा हूँ। पूरी दास्तान ज़हर इब्ने कैसे जोफी तुमसे बताएंगे। भेज दिया इमाम ने। हो गई बात यहाँ तक एक मर्तबा। और बिल्कुल अब हम कूफे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, याद रखिएगा, इल्मी मजलिस इसी तरह मुमकिन है कि इंसान को थोड़ा सा भारीपन का एहसास हो, मुमकिन है, मगर ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा ऐसा न, और हम थकने वाले नहीं। हमारी लोगत में थकन है ही नहीं। आपको पता है हमारी लोगत में थकन, ये खैम है हुसैनी है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई ज़ुहैर है, यहाँ कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर है। इसी में हुसैन के मुजाहिद छुपे हुए हैं ना। ये अमीक बातें हैं, ये गहरी बातें हैं। इन बातों से हुसैन के अज़ादार को आगाही होना ज़रूरी है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दीजिएगा बर अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद है। एक और मिलजुल कर सलावत पढ़ दें। यहाँ से घड़ी नहीं दिख रही, वो पूछ रहा था। एक और सलावत पढ़ दीजिएगा। अभी वक्त है, शब आशूर है, पर अपने इमाम को कूफे में मेरे इमाम का दाखिला कैसे होगा? अब इमाम सन 36 हिजरी रजब के महीने में, हिजरी कौन है? 36 हिजरी 36 है। 36 हिजरी में रजब के महीने में जंग जमल कब हुई है? मुहर्रम के बाद कौन सा महीना आता है? सफ़र। सफ़र के बाद रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल के बाद रबीउस्सानी, रबीउस्सानी के बाद फिर से एक मर्तबा मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस्सानी, जमादियुल अव्वल। 10 जमादियुल अव्वल को जंगे जमल हुई। कितने जमादियुल अव्वल को? 10 जमादियुल अव्वल को। और 12 रजब को इमाम कूफे पहुँचे। कितने रजब को? बस एक महीने के बाद हुआ या नहीं हुआ? एक महीने तक रुके। सन 36 हिजरी रजब के महीने में इमाम ने बसरा छोड़ा। बसरे में किसे अपना गवर्नर बनाया? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को। एक मर्तबा और मुहर्रम के बाद इन 10 मजलिसों को अपने फैमिली के साथ बैठ के सुनिएगा, और ज़रूर सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। और फिर आपको अंदाज़ा होगा क्या क्या चीज़ें हमने सीखी है और हमें क्या क्या सीखना है। हम जब करबला से करीब होंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा मुआविया ने तारीख़ में कैसी कैसी बदअमालियाँ की है, वो कब हम सीखेंगे। 20 बरस मुआविया ने हुकूमत की है, 22 बरस गवर्नर, 20 और 22 कितने होते? 42 बरस जिसने हुकूमत की है दमिश्क में, उसे मुआविया कहते। 42 बरस तक आले मोहम्मद के खिलाफ जिसने साजिशें रची हैं, उसे मुआविया कहते। इसलिए इमाम अपने साथ सैयद सज्जाद को लाए थे, इसलिए इमाम अपने साथ ज़ैनब कुबरा को लाए थे। आपको पता है ज़ैनब किसे कहते हैं? आपको पता है उम्मे कुलसूम किसे कहते हैं? मालूम है सैयद सज्जाद किसे कहते हैं? मेरे इमाम ने 30 मिनट का खुतबा दिया होगा। कहाँ के ऊपर? दमिश्क की जामा मस्जिद में। 5 मिनट और बढ़ा लीजिए 35 मिनट, 5 मिनट और बढ़ा लीजिए 40 मिनट, 6 मिनट और बढ़ा लीजिए। कितने मिनट? 6। अच्छा रुक जाइए ना, 30 ही पे रुक। आपको पता है सैयद और मुआविया ने 42 बरस तक साजिशें रचे थे। सैयद सज्जाद जो 30 मिनट में 42 बरस की साजिशों पे पानी फेर दे, उसे सैयद सज्जाद कहा जाता है।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। इसीलिए तो लेकर आए थे जो छोटे छोटे खुतबों में 42 साला साजिशों पे पानी फेर दे, उसे ज़ैनब कहा जाता है। इसीलिए तो जोश ने कहा था, बेदर्द के हसरत को निकलते नहीं देखा, कागज की कभी नाव को चलते नहीं देखा, जालिम को कभी फूलते फलते नहीं देखा, ठोकर है ये वो जिससे संभलते नहीं देखा, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहाँ है, ऐ खाक बता जोरे यजीद आज कहाँ है, एहसास नहीं जिसमें वो तारीख है सीना, दोज़ख में उतरता है सदा जुल्म का जीना, पस्ती की अलामत है इंसाफ से कीना, जो हक से लड़ा डूब गया उसका सफीना, आप पैरवे बातिल को उभरते नहीं देखा, जब जुल्फ ये बिगड़ी तो संवरते नहीं देखा, ऐ कौम वही फिर तबाही का जमाना, अल्लाह अल्लाह जोश सन 61 हिजरी में ले जाना चाह रहे हैं, ऐ कौम वही फिर तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीर हवादिस का निशाना, क्या चुप है उसी शाम से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, मिटते हुए इस्लाम का कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, अल्लाह अल्लाह कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद, अल्लाह अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, मेरे दोस्त ने कहा हर मत कहो, इस्लाम जिंदा होता है बस करबला के बाद। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सूरमा फितने बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चिरागों को बुझा देते हैं, अपने चाँदों को अंधेरों में सला देते हैं, मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग जमाने को बदल देते हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। आपको पता है हम जब मर के जाएंगे तो मौला हमारा इस्तकबाल करेंगे। क्या शान है कि इस अशरे में हमने इमाम हुसैन के वालिद माजिद का दिफा किया, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक और इल्मी दिफा किया है, इल्मी दिफा किया। ये हर एक को शरफ नहीं मिलता है, हर एक को नबी की हदीस है, 1 घंटे बैठ करके गुफ्तगू करना, इल्मी मुज़ाकरा करना 70 बरस की इबादत से अफजल है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। 70 बरसों की इबादत से अफजल है कि 1 घंटा बैठ करके। क्यों आका? क्यों? इसलिए कि मुमकिन है 70 बरस की इबादत करके इंसान मालिक तक ना पहुंच सके, पर 1 घंटे के मुज़ाकरे में खालिक और मालिक का इरफान नसीब हो सके। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद आले मोहम्मद। अब इमाम कब चले हैं मेरे इमाम बताइएगा,
कब आए? रजब के महीने में सन 36 हिजरी में कूफा वालों को पता चला, कूफा वालों को पता चला, शहर कूफा से बाहर चले गए इमाम का इस्तकबाल करने के लिए। अब इमाम शहर कूफा में दाखिल हुए, जाने कुर्बान हो जाए शहर कूफा में। अब जब इमाम दाखिल हुए तो कहाँ गए? हर आदमी चाहेगा हमारे घर आए। कूफा में दाखिल हुए, बढ़ते गए बढ़ते गए, मस्जिद कूफा में चले आए। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद कूफा में दाखिल हुए, 2 रकात नमाज अदा की। क्या शान अमीरुल मोमिनीन है! 2 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मिंबर पे तशरीफ़ ले गए। मिंबर पे जाने के बाद इमाम ने कहा कि सबसे ज़्यादा वो चीज़ जिससे मैं डरता हूँ वो 2 चीज़ें हैं। आपको पता है, एक ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी और दूसरी बात लंबी लंबी आरज़ुएँ। अल्लाह अल्लाह, का इसी से ख़तरा है। क्या? अपनी ख्वाहिशात की पैरवी, लंबी लंबी आरज़ुएँ, इससे अली को ख़तरा है। मिंबर से तशरीफ़ ले गए, नीचे तशरीफ़ लाए। अब जब नीचे तशरीफ़ लाए तो इमाम की बहन हैं, उनके एक बेटे हैं, उनका नाम है जादा। इमाम की बहन के बेटे का नाम क्या है? जादा। जादा कूफे में रहते थे। मिंबर से तशरीफ़ लाने के बाद जादा यानी अपने बहन के बेटे के घर में चले गए। सही हो गई बात? मेरे इमाम कहाँ पहुँचे? कूफा। अब जब कूफा में पहुँच गए, कूफे को मरकज़े हुकूमत बनाया। किसे किसे मरकज़े हुकूमत? इसका मतलब है हाकिम इमाम अली अलैहिस्सलाम, बाकी जितने क्या होंगे? गवर्नर। अब सारे गवर्नरों को ख़त लिखेंगे, सारे गवर्नरों को ख़त लिखेंगे। उन्हीं में से एक ख़त मुआविया को लिखेंगे, मैं हाकिम हूँ, बैयत करो। जाहिर सी बात है, हर गवर्नर को हाकिम की बैयत करना है। और अजीब फ़लसफ़ा है, अजीब फ़लसफ़ा है। यजीद के ख़िलाफ़ हुसैन खड़े हों तो कहते हैं कि हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ खुरूज है, और अली के ख़िलाफ़ तलहा ज़ुबैर है, अली के ख़िलाफ़ मुआविया है, तो ये हाकिम वक्त के बाद खुरूज नहीं? आप बताइए, यजीद के ख़िलाफ़ हुसैन निकले तो कहा हाकिम के ख़िलाफ़ खुरूज, और अली के ख़िलाफ़ तलहा ज़ुबैर है, अली के ख़िलाफ़ मुआविया है, तो ये हाकिम वक्त के ख़िलाफ़ खुरूज नहीं है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद। बस अज़ीज़ान मोहतरम, शब आशूर है, मुहर्रम की 9 तारीख़ है, रोने की रात है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी। तहे दिल से मैं आप हज़रात का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं खालिक और मालिक का शुक्रिया तो सैयदुश्शुहदा ने शब आशूर अपने असहाब का अदा किया, और यहीं से मैंने सीखा है, हुसैन से मैंने हुसैन से सीखा है, अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया। हम इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे, अगले बरस का मुहर्रम रहा, साल भर तैयारी करेंगे। ये अशरा मिशन है, ये तहरीक है। हम हुसैन के अज़ादार हैं, हम हुसैन के मिशन के हिस्सा बनेंगे। हमारा शुमार मुजाहिदीन करबला में होना है। हम यही तो कहते हैं, या लैतना माअकुम, अपने इमाम से यही तो, कल आशूर का दिन भी ये कहेंगे। इसीलिए आका मलकी जवाद तबरेज़ी ने कहा कि आशूर के दिन जब हुसैन की ज़ियारत पढ़ना तो सच्चे दिल से पढ़ना, इसलिए कि उसमें ये कहते हैं कि काश हम आपके साथ होते, कहीं सच्चे दिल से कहना, ऐ काश हम आपके साथ होते तो हम भी कुर्बान होते। कल अपने बच्चों से प्यार नहीं करना है, कल बाहर से कोई चीज़ ख़रीदना नहीं, ये मना है आले मोहम्मद के। कोई सामान नहीं, कोई चीज़ नहीं, कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा, कल का दिन क़यामत का दिन है, कल लबों पे मुस्कुराहट नहीं होगी, कल आस्तीन उलट दी जाएगी, गरीबां चाक किया जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
अजरुकुम अल्लाह। और हमारी माँ बहनों की गोदियाँ आबाद रहेंगी, हमारे माँ बहनों की गोदियाँ आबाद रहेंगी, मगर रबाब की गोदी उजड़ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, रबाब की गोदी उजड़ जाएगी। रबाब की गोदी उजड़ जाएगी। अपने बच्चों को प्यार न करना। अली असगर को हुसैन लेके क़यामत का समा था, जब शुहदा की लाशें करबला की जमीन पे पड़ी हुई थी और हुसैन यकतला थे। एक मरतबा सदाए इस्तिग़ासा बुलंद के हल मिन ज़ाबिर यसुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, क्या तुम में कोई है जो रसूल खुदा के हरम का दिफा करे? अजरुकुम अल्लाह हल मिन मुवहिदिन यखाफ फीन अल्लाह, क्या कोई है खुदा को मानने वाला जो हमारे सिलसिले में खुदा का खौफ रखता हो? सदाए इस्तिग़ासा सुन के बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया। खैमे से औरतों के रोने की आवाज बुलंद हो गई। एक मरतबा हुसैन दरे खैमा पे आ गए और आने के बाद ज़ैनब से खिताब किया, अजरुकुम अल्लाह नावलीनी वलदी सगीर। ए ज़ैनब, अजब रबाब से मुतालिबा नहीं किया हुसैन ने। रबाब माँ थी ना, रबाब तड़प जाती। आहिस्ता आहिस्ता रबाब को हुसैन मुतमईन कर रहे थे, इसीलिए अपने बहन से कहा था, ए बहन नावलीनी वलदी सगीर, अरे मेरा छोटा बच्चा है, मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे के मकसद को समझता हूँ। फूल सा बच्चा, रबाब की तरबियत में पला बच्चा हाथों में लिया और लेने के बाद फौजे अश्किया के सामने, अरे मक्तल ने लिखा है हुसैन ने जब बच्चे को अपने हाथों पे उठाया था तो बच्चे के गले की सफेदी दिख रही थी। बच्चे के गले की सफेदी दिख रही थी। हुसैन ने कहा, ये फौजे अश्किया इल्लम तरहमुनी फरहमु हाज़ा तिफ़्ल सगीर, अरे अगर मुझ पे रहम नहीं करते, मेरे बच्चे पे रहम करो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ना सुन सकोगे, ना सुन सकोगे। अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, मुझ पे रहम नहीं करते, मेरे बच्चे पे रहम करो। ये मेरे बाप ने बरसिया पढ़ा, ए मेरे शिया ऐ कार, तुम करबला में होते, मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी का मुतालबा कर रहा था। ए मेरे अल्लाह, इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा दे। ए मेरे शिया, ए फौजे अश्किया, मेरे बच्चे के माँ का दूध खुश्क हुआ। अरे अगर तुम समझते हो बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूँगा, लो अपने हाथों से पिला दो। क़यामत हुई, बच्चे को ज़मीन पे रखा, एक मरतबा आवाज़ दी, ए बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। सूखी हुई ज़बान पकड़ाए हुए होठों पे फेरना शुरू कर दिया। फौजे अश्किया में कोहराम मच गया। एक मरतबा उमर साद बोला, आईना आईना हुर्मुला,
اقطع کلام الحسین، ارے اربلا کا حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ اربلا نے تیر کی لئے کمار میں جوڑا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ ہے، تیر چلا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے خان کا جلو میں لے لیا، خیمے کی طرح بڑھے مگر قدم نہیں بڑھتے۔ ارے رباب کو کیا منہ دکھاؤ گا، آگے بڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیچھے ہٹتے رضم قضائے و تسلیم لامر، رباب کو کیا منہ دکھاؤ گا۔ اب جیسے در خیمہ پہ پہنچے، آواز دی رباب، رباب مائنا، رباب مائنا، رباب کو آنے میں دیر ہوئی مگر رباب سے پہلے سکینہ آ گئی۔ بابا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، رباب نے برسیا پڑھ دیا، اے اصغر، اے اصغر، ارے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین اصغر کا پشت خیمہ لے گئے، ننھی سی قبر کھود دی، علی اصغر کو دفن کر دیا۔ آقا علی اصغر کو دفن کیوں کیا؟ میں نہیں چاہتا تھا اصغر کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا جائے، میں نہیں چاہتا لاش اصغر کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہے، گھوڑے کی ٹانگوں سے میرا اصغر پامال لانے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ، نبی اور آل نبی کی حرمت کا واسطہ، پاک پروردگارا ہماری اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما۔
ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارا حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ پاک پروردگارا ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے مشکلات کو برطرف فرما۔ پاک پروردگارا ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ اور سید علی حسینی خامنائی حفظہ اللہ کی حفاظت فرما۔ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مجاہدین اسلام کو صحت سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ پاک پروردگارہ مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔